ایک سورت پڑھنے کے کتنے بڑے فائدے ہیں۔ کسی بھی قسم کے جادو کا توڑ ہے یہ ایک سورت۔ کوئی بھی جسمانی بیماری ہے تو اس کا حل ہے یہ ایک سورت۔ قرضدار کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، ہر طرح کے مسئلوں کا حل اس سورت میں موجود ہے۔ اور وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورت ہے سورہ بقرہ۔ جی بالکل، سورہ بقرہ کے کچھ دن پڑھنے سے یہ تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کے دلوں میں ضرور یہ سوال آیا ہوگا کہ سورہ بقرہ بڑی سورت ہے تو اسے ہر روز کیسے پڑھیں؟ تو اس کا جواب بھی میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے نظیم دنوں کے صدقے آپ سب لوگوں کی تمام پریشانیاں بیماریاں دور فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ عشرہ ذی الحج چل رہا ہے الحمدللہ۔ ان دنوں میں ایک نیکی کرنا عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے سورہ بقرہ کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں جان لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھروں میں کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بابرکت صورت ہے کہ اگر کسی گھر میں اس کی تلاوت کی جائے تو اس گھر کے اندر شیطان نہیں آتا، یعنی شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے بے شک۔ اچھا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا آپ پر اللہ کی رحمتوں کو دعوت دیتی ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کو دعوت دیتی ہے جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت اور سننا جادو کا علاج ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کے کیا کیا اہمیت اور فضیلت ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں، کتنے فوائد ہیں سورہ بقرہ کو پڑھنے سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی جادوگر سورہ بقرہ پر غالب نہیں آ سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی دشمن ہے یا کوئی حسد وغیرہ کا مسئلہ ہے تو سورہ بقرہ کو ڈیلی تلاوت کرنے سے جادو وغیرہ کا اثر نہیں رہے گا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں خیر و برکت لاتی ہے، یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں کی جائے وہ اس گھر میں خیر و برکت لاتی ہے، اور ترک کرنے سے خیر و برکت سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر میں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی قرآن پاک کا پڑھنا برکت کا باعث ہے۔ اچھا، ایک وظیفہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جو شخص کسی بھی حاجت یا مشکل کا شکار ہو تو وہ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 11 دن سورہ بقرہ پڑھے اور پھر اب تعالیٰ سے دعا کرے، انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ جن لوگوں کو سورہ بقرہ پڑھنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے یا وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی صورت ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اسے ڈیوائڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر فجر کی نماز کے بعد ایک پارہ پڑھ لیں، پھر دوسرا پارہ آپ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور باقی جو رہ جاتی ہے وہ آپ عصر کی یا عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے روز سورہ بقرہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کے لیے جھگڑا کرے گی۔ اب آپ دیکھ لیں، یعنی سورہ بقرہ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، جاتے جاتے سورہ بقرہ پڑھنے کا ایک اور بھی فائدہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ذی الحج کے دن چل رہے ہیں، تو ان دنوں میں ابتدائی دن یعنی کہ ابتدائی راتیں جو ہیں 7 راتیں سورہ بقرہ پڑھنے سے ہر مراد پوری اور اللہ پاک غیبی مدد اور دلی مراد پوری فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں سورہ بقرہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے گا۔